प्यारे दोस्तों, हज 2024 पर आए हाजी के साथ होने वाला बड़ा मौजिज़ा। आखिरी सांसें लेते हाजी को जमजम का पानी पिलाया तो क्या हुआ? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान का एक और बड़ा करिश्मा जिसे देखकर लोगों की आंखें दंग रह गई। हज के मौके पर आए एक हाजी की हालत बिगड़ गई और वो उखड़ी उखड़ी सांसें लेने लगा। लेकिन फिर ऐसा करिश्मा हुआ कि वो उठकर बैठ गया और उसके बाद जो राज उस हाजी ने बताया उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम इस ईमान अफरोज वीडियो को आगे बढ़ाएं और आपको ये मंजर दिखाएं, आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होता है और हमें और नई नई वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो अपना एक प्यारा सा एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हज के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोगों के हुजूम का ये आलम था कि खाना काबा में पांव रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। लोग बड़ी मुश्किल से तवाफ़े काबा कर पा रहे थे। उन्हीं हाजियों के दरमियान अब्दुल सलाम नामी एक 80 साला बुजुर्ग भी अपने पोते के साथ हज की अदायगी के लिए आया हुआ था। दोस्तों, अब्दुल सलाम का ताल्लुक पाकिस्तान ओखाड़ा से था। सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर वो अपने पोते के साथ हज की अदायगी के लिए आया हुआ था। अब्दुल सलाम की बरसों की ख्वाहिश अब पूरी हुई थी। कई सालों से अपनी जमीनों पर हल चला चला कर उसने हज के लिए कतरा कतरा पैसे जमा किए थे। लेकिन इस बढ़ती महंगाई में हर साल हज के लिए बढ़ते हुए खर्चों के आगे गरीब अब्दुल सलाम की जमा पूंजी कम ही रह जाती थी। लेकिन इस साल उसने वो जमीन भी बेच दी जो उसका आखिरी असासा था, ताकि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। लेकिन दोस्तों, वो नहीं जानता था कि हज के मौके पर उसके साथ ऐसा वाकया भी पेश आ सकता है। प्यारे दोस्तों, इस साल हज के दौरान एक अजीबो गरीब किस्म की बात को महसूस किया गया। वो बात क्या है, इसका जिक्र भी हम इस वीडियो में जरूर करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब्दुल सलाम जब अपने पोते के साथ तवाफ़े काबा कर रहा था तो हुजूम की वजह से एक अफरा तफरी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर शख्स एक दूसरे शख्स को आगे की तरफ धकेल रहा हो। अब्दुल सलाम का पोता सिर्फ 15-16 साल का था। वो तो चाहता था कि उसका छोटा बेटा हज की अदायगी के लिए उसके साथ आता, लेकिन तीनों ही बेटों ने अपने घर की जिम्मेदारियों का रोना रोकर बाप से माजिरत कर ली थी। इसीलिए वो अपने बड़े पोते को अपने साथ ले आया था। लेकिन इस बच्चे की उम्र बहुत ज्यादा न थी कि दादा को संभाल सकता। हालांकि वो अपने दादा से कह रहा था कि व्हील चेयर पर बैठ जाएं तो वो उन्हें तवाफ़े काबा भी करवा देगा और हज भी। लेकिन अब्दुल सलाम की ख्वाहिश थी कि वो अपने रब के हुजूर चलकर हज करे। जानता था कि इसके बाद दोबारा उसे ये मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए अपने रब की सारी रहमतें और बरकतें समेट लेना चाहता था। अपनी सारी ताकत और हिम्मत हज की अदायगी में सर्फ कर देना चाहता था। इसीलिए कहने लगा कि वो हज चलकर करेगा। बहरहाल पोते ने दादा का हाथ पकड़ा। तवाफ़े काबा में बेपनाह हुजूम था, भीड़ थी। इतनी भीड़ हर साल भी होती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों के अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी ये नहीं देख रहा था कि हज में आने वाले बहुत से बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। एक अफरा तफरी सी थी, जैसे सबको आगे निकलने की जल्दी हो। सब कुछ तेजी तेजी से हो रहा था। हर शख्स अपने आगे वाले को पीछे छोड़ने के चक्कर में लगा हुआ था। वो इत्मीनान और खुशू और खुजू इस बार हज में नजर नहीं आ रहा था, जो कि हर साल हज में नजर आता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का रुझान अपने मोबाइल पर बनाई जाने वाली वीडियोस पर था। इस जगह पर भी लोग अपने मोबाइल के कैमरे ऑन करके अपनी अपनी वीडियोस बना रहे थे कि वो किस तरह से हज को अदा कर रहे हैं। अब्दुल सलाम अपने पोते का हाथ पकड़े तवाफ कर रहा था, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो उस तेजी से चल नहीं पा रहा था जिस तेजी से बाकी के लोग चल रहे थे। हालांकि अपनी तरफ से उसकी पूरी कोशिश थी कि वो इस भीड़ में किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। लेकिन उसके पीछे खड़ा नौजवान अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपना हाथ हवा में रखे अपनी वीडियो भी बना रहा था और तवाफ़े काबा भी कर रहा था। पता नहीं ऐसे मौके पर वीडियोस बनाने में मुमानियत क्यों नहीं रखी गई। अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में उसने आगे चलते अब्दुल सलाम को धक्का दे दिया था। वो 80 साला शख्स
اس دھکے کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور زمین پر گر گیا۔ لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس کا پوتا اس ہجوم میں اپنے دادا کو اٹھانے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ عبدالسلام اب زائرین کے پاؤں میں گر چکا تھا۔ لوگوں کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ کسی نے بھی اس 80 سالہ بوڑھے کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بس آگے کی طرف ہر کوئی بڑھتا جا رہا تھا۔ کوئی اسے پاؤں سے کچل کر آگے جا رہا تھا تو کوئی اس کے پیٹ سے گزر کر۔ عبدالسلام چلا رہا تھا۔ بہت سے نوجوانوں نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے سے آنے والے دھکے کی وجہ سے انہیں یہ خدشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں عبدالسلام کو بچانے کے چکر میں وہ بھی وہیں گر کر ہجوم کی نظر نہ ہو جائیں۔ اس کا پوتا چلایا جا رہا تھا کہ میرا دادا زمین پر گر گئے ہیں، خدا کے لیے کوئی انہیں میرے ساتھ اٹھا دے۔ لیکن کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جو اس کی مدد کرتا۔ 1 منٹ کا ہی وقت گزرا تھا دوستو کہ عبدالسلام بہت سے زائرین کے پیروں میں آ کر زخمی ہو گیا تھا۔ پھر کچھ نوجوانوں نے اسے بازو سے پکڑ کر فوراً سے کھڑا کیا۔ اس کے پوتے نے اپنے دادا کا ہاتھ پکڑا اور 2 نوجوانوں کی مدد سے وہ اس ہجوم سے باہر نکل آیا۔ اسی اثنا میں عبدالسلام زخمی ہو چکا تھا، سانس بری طرح سے پھول رہی تھی، نیچے گرنے سے سر پر بھی اس کے چوٹ آئی تھی۔ وہ نوجوان عبدالسلام کو اس کے پوتے سمیت ایک کونے میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ پوتا بھی بہت گھبرایا ہوا تھا کیونکہ وہ کم عمر تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اپنے دادا کو سنبھالے۔ عبدالسلام کی حالت بگڑنے لگی، سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا، ٹانگیں کپ کپانے لگی تھی کیونکہ بہت سے زائرین اس کی ٹانگوں سے گزر کر آگے بڑھے تھے، کوئی اس کے پیٹ سے گزر کر گیا تھا۔ اس کے پوتے نے کہا کہ دادا میں آپ کو ہوٹل میں لے جاتا ہوں، آپ کو بہت زیادہ چوٹیں لگی ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں حج کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں، چاہتا تھا کہ خود سے حج کروں، میں کیسے حج کو بیچ میں چھوڑ کر ہوٹل کے کمرے میں چلا جاؤں۔ اس کا پوتا اسے سمجھانے لگا کہ اگر آپ دوبارہ اس ہجوم کا حصہ بنے تو آپ کو مزید چوٹیں لگ سکتی ہیں۔ دوستو عبدالسلام سے سانس ٹھیک سے نہیں لیا جا رہا تھا کیونکہ اندرونی طور پر پورا وجود اس کا درد سے کراہ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب وہ بچ نہیں پائے گا کیونکہ لوگوں کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر کافی زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ دوستو بڑھتی ہوئی عمر کا تقاضا تھا کہ تکلیف کی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میں تو تیرے گھر پر خاص تیری عبادت کے لیے آیا تھا، بنا حج کی ادائیگی کیے مجھے کمرے میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس سوچ نے ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو چھلکائے تھے۔ عمر بھر کی تھکا دینے والی محنت کے بعد وہ اتنے پیسے جمع کروایا تھا کہ حج کرے گا، ساری جوانی مزدوری میں گزار چکا تھا، اور اب جا کر جب وہ یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو لوگوں کی بے حسی نے اسے اس جگہ پر پہنچا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اب اس کی جان چلی جائے گی۔ اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس نے رب ذوالجلال کے گھر کے سامنے جوڑ دیے۔ جھریوں سے بھرے چہرے پر گرم گرم آنسو گر رہے تھے، جس میں بے بسی تھی اور التجا تھی کہ اے اللہ، بس اتنی زندگی عنایت فرما دے کہ تیرا حج پورا ادا کر سکوں۔ اور یہ اس کے دل کی خواہش تھی، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا، سانس اکھڑنے لگے تھے۔ پوتا دادے کی بگڑتی حالت دیکھ کر بے حد پریشان تھا، بار بار چلا کر مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کچھ نوجوان وہاں پر آ گئے۔ جب اس بچے کو روتے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے کہا کہ میرے دادا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ عبدالسلام کی نظریں خانہ کعبہ کی طرف تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہیں زمین پر لیٹا تھا، اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا، اور ان سانسوں کے درمیان بھی یہی آواز نکل رہی تھی کہ اے اللہ، بس اتنی زندگی عنایت فرما دے کہ میں حج پورا ادا کر سکوں۔ میں اس خواہش کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا کہ حج بھی ادا نہ کیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے کہا کہ جاؤ زمزم کا پانی لے کر آؤ۔ دوسرا نوجوان بھاگا گیا اور تھوڑی دیر بعد زمزم کا پانی بوتل میں ڈال کر لے آیا۔ نوجوان نے درود شریف پڑھ کر زمزم کا پانی عبدالسلام کو پلانا شروع کیا۔ دوستو جیسے جیسے زمزم کا پانی عبدالسلام کے اندر جا رہا تھا، اس کی طبیعت میں سدھار آنے لگا تھا۔ نوجوان درود شریف پڑھے جا رہا تھا، ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے تمہارے دادا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔
اور زمزم میں ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ جیسے جیسے دوستوں پانی اندر جا رہا تھا، سانس لینے میں جو دشواری عبدالسلام کو پیش آ رہی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یوں لگا جیسے طبیعت میں سدھار آنے لگا ہو۔ اپنے پوتے کے ہاتھ کو پکڑ کر وہ بیٹھا، وہ نوجوان درود شریف پڑھے جا رہا تھا اور عبدالسلام کو پانی پلائے جا رہا تھا۔ دوستو 1 گھنٹے کے اندر عبدالسلام کو لگا کہ جیسے اس کے پورے وجود کی دردیں اور تکلیفیں ختم ہو گئی ہو، وہ بالکل حشاش بشاش ہو گیا ہو۔ اور نوجوان عبدالسلام کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ پورے حج کے دوران درود شریف پڑھتے رہیں اور زمزم کا پانی پیتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان واپس اسی ہجوم میں جانے لگا، لیکن وہ نوجوان نہایت خوش شکل اور صحت مند نوجوان تھا۔ اس کے بعد دوستو جو کچھ ان دادا پوتا نے دیکھا وہ ناقابل یقین بات تھی، کیونکہ وہ نوجوان جیسے ہی ہجوم کی طرف بڑھنے لگا، اس نے پلٹ کر عبدالسلام کو دیکھا اور ایک دم غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبدالسلام اور اس کا پوتا حیران رہ گئے، کیونکہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی مددگار تھا جو اس کی مدد کر کے واپس چلا گیا تھا۔ وہ جو اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ وہ حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لی۔ بے شک ہر چیز پر اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے اور مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹس میں آپ بھی آمین ضرور لکھیے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔